اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو پھر اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا بھی خیال رہتا ہے. جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا بھی خیال رہتا ہے. اس لیے بہت اچھا عمل ہے آدمی اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرے. دعاؤں کا اہتمام صبح کی، شام کی، گھر داخل ہونے کی، بازار جانے کی، کھانے کی، پینے کی. یہ جو اللہ کے نبی نے موقع موقع کی دعائیں بتائی ہیں نا، ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خیال رہنے لگتا ہے، اللہ کی ذات کا دھیان رہنے لگتا ہے. اور یہ خیال اور دھیان آدمی کو کوتاہیوں سے، گندگیوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ حاضر ناظر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے، یہ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن استحضار نہیں ہے. استحضار نہیں. بچہ دیکھ رہا ہو اور آدمی کوئی ناشائستہ حرکت کرنے لگے تو خیال آتا ہے بچہ دیکھ رہا ہے تو رک جاتا ہے. بتائیے اللہ کی ذات کا حاضر ناظر ہونے کا یقین تازہ ہو جائے تو بتائیے کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے جو اللہ کو ناگوار گزرے اور اللہ کیا ناپسندیدہ ہو؟ اور وہ اللہ جس کے ہاتھ میں میری عزت ہے، جس کے ہاتھ میں میرا سب کچھ ہے، اور جس کے پاس میری کامیابی ناکامی کے فیصلے ہیں. بتائیے، اور یقین ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے. تو اس علم ہے اور سطحی درجے کا ایمان بھی ہے، لیکن استحضار نہیں ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے. تو اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو یاد رکھا کرے، شکر کے ساتھ یاد رکھا کرے اور مسنون دعاؤں کے ساتھ یاد رکھا کرے. تو انشاءاللہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا استحضار رہے گا کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے. یہ بزرگوں نے اور اہل علم نے آسان ترین نسخہ بتایا ہے اللہ کے حاضر ناظر ہونے کے استحضار کا، کہ آدمی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے اور ہر وقت شکر کی کیفیت، اس لیے کہ ہر وقت کسی نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہر وقت اللہ کی کسی نعمت سے لذت لے رہا ہے. شکر کی کہ الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اور دل کی کیفیت ہے کہ میری نالائقیوں کے باوجود اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے اور اس کی کتنی مہربانیاں ہیں اور اس کا کتنا کرم ہے. اور پھر اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں اور ہر وقت کی دعائیں ہیں، جب آدمی انہیں پڑھتا رہتا ہے تو پھر اللہ کا دھیان رہنے لگتا ہے. اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے جب جیتے جی اور صحت میں اور زندگی میں اللہ کا دھیان رہنے لگتا ہے. تو جب مرنے لگتا ہے نا پھر بھی اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے اور کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے. اور جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو گیا اس کی زندگی ٹھکانے لگ گئی، اسے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اسے تو وہ سب کچھ ہو گیا جس کے لیے وہ دنیا میں کمانے کے لیے آیا تھا، وہ پھل پا لیا اس نے. اللہ ہمیں ہر وقت اپنا دھیان اور استحضار نصیب فرما دے.